اچھا مفتی صاحب، جو ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کو 4 ماہ ہوئے ہیں اور ہمارا داماد، اس کے والدین کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے انسان، لیکن اس کے ماں باپ اس کی بیوی کے ساتھ اسے قریب نہیں ہونے دیتے ہیں اور نہ خرچہ دینے دیتے ہیں. سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، جبکہ بچی جاب بھی کرتی ہے. اب اختلافات یہاں تک ہو گئے ہیں کہ بیٹے کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں رکھنا، جبکہ بیٹا بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہے. آپ رہنمائی فرمائیں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، ہمارے بر صغیر کے ایسے نوجوانوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ماماز بوائے، یعنی ماں کے چہیتے بچے. تو یہ جو اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے زیر سایہ اتنے زیادہ پابند ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہوتی نہیں، ان کی اپنی کوئی فکر ہے ہی نہیں، ان کی اپنی کوئی ڈیسیژن پاور ہے ہی نہیں، اور ماں باپ نے ان کو اپنے روب میں اتنا دبایا ہوتا ہے کہ وہ اس جال سے ان کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتے. یہ بھی سیم وہی کنڈیشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی آ جا کے بات وہی آ جاتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں رکھنا. اب جو بیٹے کی فیلنگز ہیں وہ باپ کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، جو بیٹے کی فیلنگز ہیں وہ باپ کی نہیں. باپ کو کیا چاہیے؟ باپ کو ایک کٹ پتلی کی طرح، ایک ڈال کی طرح ایک چابی والا ملازم چاہیے. وہ بہو کے روپ میں ایک ملازمہ دیکھ رہا ہے، وہ بہو کے روپ میں ایک تابعدار اور فرما بردار قسم کا ربورٹ چاہتا ہے کہ جس کو ہم جب کہیں وہ اٹھے، جب کہیں وہ سوئے. وہ جاب کرتی ہے تو کرے، ہماری خدمت اسی طرح کرے. جاب کے بھی اس کا اپنا ذاتی میٹر ہے، یا جاب کی جو آمدن ہے وہ بھی وہ ہمارے اوپر لگائے، یا ہمیں خرچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے. جبکہ جو بیٹا ہے وہ اپنی لائف اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں. لیکن باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار ہو گیا تو یہ باپ کے جو تسلط سے نکل جائے گا. اب صرف اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے اس طرح کے ماں باپ جو ہیں وہ ساری زندگی اپنے بچے کو اس کی زندگی انجوائے نہیں کرنے دیتے، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہونے دیتے. یہاں پر بھی رول جو ہے وہ ماں باپ کا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں. تو لڑکے کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ، لیکن ماں باپ کی خدمت میں اپنے گھر کی تباہی کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. لڑکے کو یہ چاہیے کہ الرجال قوامون علی النساء کے تحت اللہ نے اسے بیوی کے اوپر حاکم بنایا ہے، وہ اس کو تحفظ فراہم کرے، وہ اس کے لیے سٹینڈ لے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن باپ کو یہ بتائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں، میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے میری زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. اور باپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچے کے اوپر اپنا اب جو تسلط ہے اس کو تھوڑا کمزور کر دے، تھوڑا کم کر دے، بچوں کو اپنی لائف گزارنے دے، بچوں کو اپنی لائف جو انجوائے کرنے دے. وہ بیٹا اس کا کہیں بھاگ نہیں جائے گا، کہیں اس کے تسلط سے وہ جو ہے وہ نکل نہیں جائے گا، یا اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا. اور ویسے بھی لا محالہ یہ ایک اگلا سٹیپ زندگی میں آنا ہی ہوتا ہے. بچے کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرو. یعنی افسوس ہے ایسے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر بڑے مطمئن ہیں. اللہ کے بندو، اپنے بچوں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرو. وہ میاں بیوی خوش ہوں گے تو تم خوش ہوگے. اپنے گھر کو ایک خوشگوار ماحول جو ہے اس کے اندر لے کر آؤ. تو اس طرح کا جو گھٹن والا ماحول ہے یہ صرف اور صرف ماں باپ کی انا اور ماں باپ کی ضد یا ماں باپ کا جو اپنا تسلط بچوں کے اوپر قائم رکھنا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. بچہ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ وہ سٹینڈ لے سکے. جس طرح کی پوزیشن میں بچہ ہوتا ہے نا،
وہ مجبور ہی ہوتا ہے. ماں باپ ایک ایموشنل کیفیت ہوتی ہے, باپ جو ہے وہ اپنی پرورش کے اس کو دیتا ہے کہ جی میں نے تمہیں پالا, میں نے یہ, میں نے وہ, میں نے فلان, تو وہ بچہ پھر آگے آخر مجبور ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ باپ کو چاہیے کہ وہ نرم رویہ اختیار کریں.